مکمل فیلڈ ہموار کی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، تاکہ تم یہ تمام سب سن کر کے باقاعدہ سجدہ ریز ہو جاؤ، نام سنتے ہی سجدے میں پڑ جاؤ۔ بڑے اتنے بڑے عالم ہیں حکیم الامت، آپ کا نام اشرف علی اسی وقت تجویز فرمایا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آثار بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں، نام کیا رکھا تھا ان کا؟ مجذوب صاحب نے بولو اشرف علی۔ ہاں، اور یہ غلام مرتضی جو ہے نا، نام بھی عجیب و غریب لگتا ہے، یہ مجذوب شیعوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور اشرف علی بھی نام عجیب و غریب ہے، اسی ٹائپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ شیعیت کی بو آتی ہے۔ محترم سامعین، معراج ربانی نے جس طرح حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی رحمہ اللہ کے مسائل پر گفتگو کی ہے، حضرت تھانوی کی ذات پر گفتگو کی ہے، جب حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے نام کی بات آئی، کوئی اعتراض نہ بن پڑا تو معراج ربانی نے یوں کہہ دیا کہ ان کا نام اشرف علی تھا جس سے شیعت کی بو آتی ہے۔ یعنی کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہی معراج ربانی جب سادہ و مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہیں، اس وقت یہ کہیں گے کہ حق پر وہ لوگ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے صحابہ کی بات کریں، نبی اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا پیغمبر کے شاگرد نہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا داماد پیغمبر نہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا چوتھے نمبر کے خلیفۃ المسلمین نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ان 10 اصحاب پیغمبر میں سے نہیں جن کا نام لے کر پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے؟ اس شخص کے نام کے ساتھ اپنے نام کو رکھنا کیا یہ شیعت کی بو ہے؟ میں کہتا ہوں شیعت کی بو نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہوئے اپنا نام رکھنا، اس کو شیعت کی بو کہہ کر نام کو مسترد کرنے والا یہ خارجی تو ہو سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عداوت رکھنے والا کوئی شخص تو ہو سکتا ہے، ایسا کم از کم سنی عالم یہ حماقت اور جرت اتنی بڑی قطر نہیں کر سکتا۔ میں معراج ربانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر اشرف علی نام رکھنے میں شیعت کی بو ہے تو پھر کیا نذیر حسین دہلوی میں شیعت کی بو نہیں ہے؟ کہ اگر اشرف علی میں اس لیے شیعت کی بو ہے کہ حضرت علی کا نام، حضرت علی کا لفظ آ گیا، کیا محمد حسین بٹالوی یہ شیعت کی بو نہیں ہے؟ اگر صرف اشرف علی تھانوی کے نام میں اس لیے شیعت کی بو ہے، اس میں کا لفظ موجود ہے، تو کیا پھر نواب صدیق حسن میں حسن کے نام کی وجہ سے شیعت کی بو نہیں ہے؟ نور الحسن میں حسن کے نام کی وجہ سے شیعت کی بو نہیں ہے؟ محمد علی حسن خان میں کیا یہ شیعت کی بو نہیں ہے؟ یا اللہ، اس قدر دجل، اس قدر کذب، اس قدر افترا اور اس قدر اصحاب پیغمبر سے عداوت، کیا تم یہ امت کو پیغام دینا چاہتے ہو ایسا نام نہ رکھا جائے جس میں حضرت رضی اللہ عنہ کا نام آئے؟ میں بحیثیت ایک سنی خطیب اور عالم کی بات کہنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح یہ اصحاب پیغمبر ہمارا ایمان ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور حضرت حکیم الامت تھانوی کا نام اشرف علی تھا تو ہم نے شیعت کی بو کہہ کر مسترد کر دیا۔ نواب وحید الزمان حیدرآبادی اپنی کتاب حلیت المہدی من الفقہ المحمدی صفحہ 37 پہ تحریر کرتے ہیں کہ اگر امت تسمیت ہو بے غلام علی او غلام حسین او غلام محی الدین او غلام محمد او غلام غوث و امثالہا فجائزۃ بلا کراہۃ، کہتا ہے غلام علی، غلام حسین، غلام محی الدین اور غلام محمد اور غلام غوث، ان جیسے نام رکھنے بلا کراہت جائز ہیں۔ تمہارا عالم اور تمہارا مذہبی پیشوا اس کو بلا کراہت جائز کہہ دے تو اس پر تمہیں کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی تم نے اس کی تردید نہیں کی۔ اگر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا نام اشرف علی رکھنا یہ شیعت کی بو ہے تو پھر پاکستان کا تمہارا وہ مولوی جس کا نام زبیر علی ہے، تو کیا اس زبیر علی کو تم نے کبھی یہ مشورہ دیا کہ تمہارے نام سے شیعت کی بو آتی ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ زبیر علی اٹک کے قصبہ ہزروں میں جس محلے اور جس گاؤں میں رہتا ہے اس کا نام داد پیر ہے، تو کیا داد پیر سے شرک کی بو نہیں آتی؟ تم ایک بات کہہ دو نا،
کہ زبیر علی کے نام سے شیعت کی بو ہے اور اس کے گاؤں داد پیر سے شرک کی بو ہے، لیکن تم ہرگز نہیں کہو گے، کیونکہ تمہارا ملا جو ہے وہ تمہارا فرق جو ہے، تمہارا شخص زبیر نام علی ہو، شیعت کی بو نہیں ہے، داد پیر میں رہتا ہو، شرک کی بو نہیں ہے، اور حکیم الامت تھانوی کے نام کے ساتھ اشرف علی آ جائے وہ شیعت کی بو ہے۔ اسے بددیانتی، اسے جہالت اور اسے کذب اور افتراء کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ جو تم نے حکیم الامت تھانوی کی ذات پر بحث کرنے کی کوشش کی، اتنی بڑی شخصیت بنا کر پیش کیا کہ لوگ سجدے میں گر جائیں، حاشا وکلا، خدا کی قسم احناف علماء دیوبند پہ بہت بڑا الزام ہے، ہم اللہ کی ذات کے علاوہ نبوت کو سجدے کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی جن اور فرشتے کو سجدے کے قائل نہیں ہیں، ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ حکیم الامت کے لیے سجدے کا کیا معنی؟ لیکن تم معراج ربانی یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو حکیم الامت تھانوی کی ذات پر اعتراض کر کے تم حکیم الامت تھانوی کی ذات کو مجروح کر دو گے تو میں کہتا ہوں یہ خیال است و محال است و جنوب، یہ تمہاری حماقت اور تمہاری بھول ہے۔ حکیم الامت تھانوی بڑے شخص تھے، آج بھی بڑے شخص ہیں۔ حکیم الامت تھانوی کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا، ان کے سنہری کارناموں کو یاد رکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں بھی سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ ان اکابر پر بلا وجہ الزامات لگانے کی بجائے اگر علمی اختلاف ہے تم بڑے شوق سے بیان کرو اور اس بیان کا تم جواب بھی سنو، لیکن اکابر اور ان علماء کی ذات پر کیچڑ اچھال کے بلا وجہ عوام کو ان سے بددم کرنے کی تم خواہ مخواہ ایک سائے حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کوشش کی وجہ سے تم اپنے امان نامے کو سیاہ تو کر سکتے ہو، اپنے امان نامے کو کالا تو کر سکتے ہو، اپنے امان نامے میں گناہوں کی پوٹلیاں تو سکتے ہو، لیکن حکیم الامت تھانوی نفر المرقدہ کی ذات پر تم ذرہ بھی کیچڑ اچھال کر اس قدر مجروح نہیں کر سکتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی ذات سے لوگ تعلق توڑ دیں گے۔ اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں بات سمجھنے کی توفیق دے، اور ان جیسی حماقتوں سے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور فرمائیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ دجل کسے کہتے ہیں، کذب کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، صحیح اور غلط کسے کہتے ہیں۔ اس کو آپ حضرات خود توجہ کے ساتھ سننے کے بعد پھر غور فرمائیں۔ پھر اکابر علماء کا نام لے کے استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، یہ عالم کی شان کے لائق ہے۔ ایک بروپیہ اور براسی شخص ایسی بات کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان راہزنوں سے محفوظ رکھے جو راہبروں کے بیس میں پھرتے ہیں، اللہ ان لٹیروں کے اللہ شر سے محفوظ رکھے کہ جو حضرات رہنماؤں کے روپ میں پھرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے دجل اور فریب سے محفوظ رکھے، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک اور منہج پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جا رہے ہیں